الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. جی آیا ہوں جو آپ میری ویڈیو کو سماعت فرما رہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی فرما لیں. اور آج جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بڑی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے اور بڑی زبردست ویڈیو ہے. اس کو اگر ہم اسکیپ نہیں کرنا، اس کو بالترتیب آپ نے دیکھنا، انشاءاللہ ذل ڈھیروں علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا اور اسی طریقے سے آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. تو بلا تاخیر ہم اس ویڈیو کو اس شعر سے شروع کر دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہے. تو ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 40 کا جز ہے اور ہمارا موضوع ہے خاتم النبیین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. یہ عقیدہ قطعی ہے، یہ بات قطعی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. تو یہ قطعی کس طریقے سے ہے؟ قرآن بھی بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے اور احادیث طیبہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اور اسی طریقے سے اجماع امت بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. بلا تاخیر جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کا جو جز ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے. یہ بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود دنیا میں جو ہے ظاہری طور پر موجود تھے، تب سے لے کر تب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نبی نہیں تھا. اسی طریقے سے حضور کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتوی رضویہ 15ویں جلد صفحہ نمبر 630 پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی سچا، اس کا کلام پاک سچا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ قطعی جملہ ہے، قرآن پاک کا جز ہے، اس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہے کلمہ پڑھنا، ہمارے کو اللہ عز و جل کو ایک ماننا جس طریقے سے ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا فرض اول ہے ایمان کے لیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے. تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے اور یہ احادیث طیبہ سے بھی وارد ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل ذکر کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنا حسین و جمیل خوبصورت بڑا گھر بناتا ہے، اس کو بالکل مکمل کر لیتا ہے، لیکن ایک کونے قدرے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. لوگ ارد گرد سے کریا بستی سے آ کر دیکھتے ہیں اس کو، اور دیکھتے سارے جو ہے گھر کے ارد گرد گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس ایک اینٹ کی کمی کی بنا پر تعجب کرتے کہ یہ اینٹ کم کیوں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہم سب جب بھی بات کریں، حدیث کی بات کریں کہ ہم حدیث سنا رہے ہیں، حضور کا فرمان سنا رہے، تو ہم جملوں کے اندر یہ بات لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولنا چاہیے، لیکن بات یہ کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کرنا ہے تو پھر ہم یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. اس طریقے سے یہ جملے بولیں اور ہم باتوں باتوں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کی زبانوں پر یہ جملے چڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور کثیر کتب بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. امت کے تمام بندوں کا اس بات پر اجماع, علماء کا اجماع ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے. یہاں تک کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ مطلب شک اور شبہ بھی کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں وہ کافر ہے. اور اس کافر کے بارے میں بھی کوئی یہ مطلب اس کی اقتدا کرے, اس کی پیروی کرے, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. جلی الکفرانی, تو اس کا کفر واضح ہے. تو پیارے دوستو, ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے, عقیدہ ختم نبوت کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.